بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ الغاشیہ، سب سے پہلے تو اس سے جو اوپر سورت تھی وہ تھی سورۃ الاعلیٰ، اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، یعنی اس کے اندر آج ہم انشاءاللہ 13 آیات تک اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بفضل اللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر، سورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی مختصر ذکر کیا ہے، اور ساتھ ان چہروں کے بارے بھی بتایا ہے کہ جو چہرے کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان چہروں کے بارے بھی خبر دی ہے کہ جو چہرے کل قیامت کے دن تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر نہیں پہنچی؟ یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر پہنچی؟ یعنی ڈھانپ لینے والی چیز سے مراد کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت یہ ہے کہ ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ یہاں قیامت کی بات کی جا رہی ہے، غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی ہر چیز کو، مراد کیا ہے؟ قیامت کا مرحلہ۔ آگے فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ، اس قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو ذلیل خوار ہوں گے۔ یعنی ذلیل خوار چہرے کون سے ہوں گے؟ کہ جو اللہ کی نافرمانی اور محمد رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، اپنے ہر عمل کے اندر، اپنے ہر قول کے اندر، اپنے ہر فعل کے اندر اگر ان کا تضاد پایا جائے گا، یعنی قول کچھ اور ہے اور فعل کچھ اور ہے، یعنی بات کچھ اور کر رہے ہیں اور دل کے اندر کچھ اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کے چہرے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ، کل قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر رسوائی ہوگی، ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ آگے فرمایا عاملۃ ناصبہ، محنت بھی کی ہے انہوں نے اور تھک بھی جائیں گے۔ عربی کے اندر عاملۃ ناصبہ اس ڈاچی کو کہتے ہیں کہ جو عمل کر کر کے چور ہوئی ہوتی ہے، مگر عمل کر کر کے جب وہ چور ہوتی ہے، جب وہ بارگاہ الہی میں آئے گی تو اس کے اعمال کو ہوا منصورہ، آسمان ہواؤں کے ذرے بنا کر بخیر دیا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ یعنی محنت بھی انہوں نے کی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ وہ تھک بھی گئے ہیں۔ یعنی اس کو ہم آج معاشرے کے اندر اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو محنت تو کرتے ہیں مگر محنت کے باوجود تھک بھی جاتے ہیں، اور تھکنے کے باوجود ان کو کل قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں دیا جاتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن کی نمازیں، جن کے معاملات، جن کے صوم و صلات، جن کے عبادات کا مرکز محمد رسول اللہ کی شریعت نہیں تھی بلکہ کوئی اور شریعت تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح جناب محمد رسول اللہ کی صحیح البخاری کے اندر واضح حدیث مبارکہ ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یعنی اعضاء کیوں چمکیں گے؟ نمازیں پڑھ کے، محراب بھی یہاں پڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض پر آئیں گے اور ایک دیوار کر دی جائے گی۔ جب ایک دیوار کر دی جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے، میں کہوں گا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، اے اللہ آج میں نے ان کو حوض کوثر کا پانی پلانا ہے، اور اللہ فرمائیں گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کے اندر خرابیاں اور اضافہ کیا ہے۔ رسول اللہ جب یہ پیغام سنیں گے اللہ کی طرف سے، آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جاؤ میرے سے دور ہو جاؤ، تم لوگوں نے دین کے اندر اضافہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں عاملۃ الناصبہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی پابندی اور معاملات اور فرائض اور نوافل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، شریعت کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے، بلکہ جو ائمہ نے کہا، جو اپنے امام نے کہا، جو اپنے مفتی نے بغیر تحقیق کے اور بغیر دلائل کے استنباط اور استدلال لگا کے مسئلہ واضح کر دیا، انہوں پر ان لوگوں نے اس مسئلے پر عمل کر لیا، قرآن و حدیث کی تحقیق کو ملحوظ خاطر نہ رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ الناصبہ، عبادت بھی کرتے رہیں گے، حالانکہ ایک وقت ایسا آئے گا تھک تھک کے چور ہو جائیں گے، جب میری بارگاہ کے اندر آئیں گے وجوہ یومئذ خاشیہ، چہروں کے اندر ذلت ہوگی، رسوائی مقدر بن چکی ہوگی، اور مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں دیے جائیں گے۔
سب سے پہلے تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا تسلا نارن حامیہ، یعنی سب سے پہلے تو کہا ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اور آگے فرمایا کہ محنت بھی انہوں نے کی ہے، مگر محنت پیغمبر کی سنت کے مخالف، پیغمبر کی سنت سے علاوہ۔ اور آگے فرمایا تسلا نارن حامیہ، پھر انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، گرم آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تسلا داخل کر دیے جائیں گے، نارا آگ میں، کیسی آگ ہوگی؟ حامیہ، دھڑکنے والی، گرم تیز۔ اور آگے فرمایا تسقا من عین آنیہ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے تو ایک ان کو وہ جو ہوتا ہے چشمہ، اس سے ان کو پلایا جائے گا، اور وہ جو چشمہ ہوگا، جس طرح صحیح البخاری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو کھولتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے، وہ پانی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پانی کیا ہوں گے؟ وہ جہنمیوں کی پیپ ہوگی، وہ جہنمیوں کا ریشہ ہوگا، جہنمیوں کے خون ہوں گے، وہ ان کو گھول گھول کے پلائے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا صرف ضریع کے۔ اب یہاں یہ آپ بات سمجھ لیں، ضریع کس کو کہتے ہیں؟ ضریع کہتے ہیں ایک پودے کو کہتے ہیں، جب یہ پودا اچھا ہو، اس کو اہل حجاز اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں شبرک الفاظ، اور جب یہ پودا زریلا ہو تو اس کے لیے لفظ ضریع کا بولا جاتا ہے۔ یعنی اتنا کو زریلا پودا ہوگا کہ جو ان کو کھلایا جائے گا، ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی بھی پلایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ بھی پلائی جائے گی۔ فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، کھانا نہیں کھلایا جائیں گے مگر صرف ضریع ان کو کھلایا جائے گا۔ آگے فرمایا ان کو کیا ہوگا؟ لا یسمنو، نہ ہی ان کی بھوک بڑھے گی، ولا یغنی من جوع، نہ ان کی بھوک بڑھے گی اور نہ ہی وہ موٹاپے کا شکار ہوں گے۔ یعنی یہاں موٹاپے کا شکار ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اس کا پیٹ باہر آ جاتا ہے، اس سے مراد یہ لی گئی ہے آیت قرآن مجید کے آیت سے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو موٹاپا آئے گا، اور نہ ہی ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ یعنی بھوک ان کو بہت ہے کہ ہمیں کوئی کھانے کو مل جائے، ہمیں کوئی پینے کو مل جائے، مگر اللہ دیں گے ان کو کھانے کے لیے ضریع دی جائے گی، جڑی بوٹی جو زریلی ہوتی ہے، اہل حجاز اپنی زبان میں شبرک کہتے ہیں۔ مگر لا یسمنو ولا یغنی من جوع، مگر جب ان کو جڑی بوٹی کھلائی جائے گی اور ساتھ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں نہ ہی وہ موٹاپے کا شکار ہوں گے اور نہ ہی ان کی بھوک بڑھے گی۔ اور آگے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اب اللہ تعالیٰ نے پہلے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون بھی ہے اور قرآن کا سلوک بھی ہے۔ قرآن کی آپ جتنی مرضی آیات پڑھ لیں، 30 سپاروں کے اندر، ہر سورت کے اندر جہاں میرے مالک کائنات نے جہنم کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے ساتھ جنت کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے جنتیوں کا ذکر، جنتی نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میرے مومن بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ اوپر والی آیات کے اندر اللہ نے جہنمیوں کے بارے بتلایا کہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، تھک تھک کے عمل کر کر کے چور ہوئے ہوں گے، پیغمبر کی سنت کے مخالف ہوں گے، گرم آگ میں ڈال دیے جائیں گے، ہلکتے ہوئے پانی پلائے جائیں گے، کھولتا ہوا پیپ پلائی جائے گی، اور ان کو کھانا ضریع کھلایا جائے گا، نہ تو ان کی بھوک مٹے گی، نہ موٹاپے کا شکار ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کی اللہ نے علامات بیان فرمائی۔ جہاں اللہ نے جہنمیوں کی علامات ختم کی، وہاں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی نشاندہی بھی کی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جہاں جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہاں میرے مومن بندے، میری مومن جو بندیے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ روشن ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ لسعیھا راضیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے چہرے ہوں گے، وجہ کیا ہوگی؟ ان کو اپنے عمل پر خوشی محسوس ہوگی، انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ان کو خوشی محسوس ہوگی۔ اب دیکھیں آیات کا آپس میں بڑا باہمی تعلق ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، محنت انہوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن کے چہرے کالے سیاہ ہیں قیامت کے دن، انہوں نے محنت کی ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ محنت پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں تھی، شریعت کے مطابق نہیں تھی، ان کی محنت کو
ختم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، روشن تر و تازہ چہرے جن کے ہوں گے، ان کا کیا سبب تھا؟ لسعیہا راضیہ، انہوں نے جو عمل کیا، عمل کیا کیا؟ رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا، محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کیا۔ فرمایا راضیہ، وہ اپنے عمل پر، اپنی کی ہوئی کوشش پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اوپر والے کیا؟ اوپر والے تھک جائیں گے، اور جو نیچے والے اہل جنت ہیں وہ کیا؟ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی محنت کے اوپر خوشی محسوس کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، ان کو یہ خوشی محسوس ہوگی۔ فرمایا فی جنت عالیہ، اوپر والوں کی کیا بیان کی گئی تھی کہ اوپر والوں کو جب تھکاوٹ ہو جائے گی تسلا نارن حامیہ، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں فرمایا فی جنت عالیہ، ان کو بلند جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، ان کو بلند جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر جنتی لغو بات سننا پسند ہی نہیں کریں گے۔ یہ اوپر اہل نار کی علامات بیان کی گئی اور نیچے اہل جنت کی علامت بیان کی گئی۔ فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہ جو ان کے چہرے ہیں نہ وہ کالے سیاہ دھبے والے ہوں گے، ان کے چہرے روشن اور ان کے چہرے تر و تازہ۔ وجہ کیا ہے؟ عمل پر خوشی۔ آگے انعام کیا ہے؟ فی جنت عالیہ۔ آپ اللہ کے اسلوب کو دیکھیں، آپ قرآن کے اسلوب میں، اللہ کی قسم قرآن کے اسلوب پر میں قربان جاؤں، کیا ہی خوب اللہ نے اسلوب بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ان کو بتایا یہ آپ نے کام کرنا ہے، انہوں نے یہ کام کیا، آگے تھوڑا سا اللہ نے رزلٹ دیا، وجوہ یومئذ ناعمہ، چہرے روشن ہو جائیں گے۔ جیسے ہی چہرے روشن ہوئے، ساتھ اللہ نے ان کا نتیجے کا اعلان بھی کیا، لسعیہا راضیہ، یہ کیوں تمہارے میرے چہرے روشن کیے؟ کیونکہ تم اپنے اعمال پر خوشی کا اظہار کرنے والے تھے۔ اعمال کون سے تھے؟ محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ آگے اللہ نے جہاں نتیجہ بیان کیا، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا، فی جنت عالیہ، اللہ فرماتے ہیں بلند جنت ان کا مقدر بن جائے گی۔ فرمایا لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہ جنت ایسی جنت ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ کہ اس جنت کے اندر جنتی لغو بات کو نہ سنیں گے نہ کہیں گے۔ لا تسمعوا، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، ہا ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ جنت کی طرف، کیونکہ جو جنت ہے یہ مونس ہے، مذکر نہیں ہے۔ جہنم بھی مونس ہے، یہ مونس سمائی ہے۔ آگے فرمایا فیہا عین جاریہ، اللہ اکبر، اس میں بہنے والے چشمے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اوپر آپ دیکھیں تو کہا کیا کہا؟ تسقا من عین آنیہ، اس میں کھولتے ہوئے پانی ان کو پلائے جائیں گے۔ نیچے اللہ نے اس کے متبادل کہا فیہا عین جاریہ، اوپر کھولتا ہوا پانی ہے، نیچے بہتے ہوئے پاک پکیزہ سرچشمے ہیں۔ اور یہ سرچشمے صحیح البخاری کے اندر جس طرح نبی علیہ السلام کی روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، کتنی؟ 4 قسم کی نہریں۔ العسل، ایک شہد کی نہر ہوگی، اللبن، ایک دودھ کی نہر ہوگی، الماء، ایک پانی کی نہر ہوگی، اور ایک کس کی نہر ہوگی؟ ایک شراب کی نہر ہوگی۔ یہ نہریں ہیں، اس کے نیچے بھی چشمے بہ رہے ہوں گے، یعنی جنتیوں کے اوپر محل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا تحتا، اس کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے، اوپر محل ہے اور نیچے سے چشمے بہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب کیسے ہے ہمیں نہیں پتا، قرآن نے بتلا دیا، کما حق اس پر ہم نے یقین ہے۔ اور آگے فرمایا فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے وہ چشموں میں عیش و عشرت اور موج والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگے؟ ان کے اونچے اونچے تخت ہوں گے، سبحان اللہ، اونچے اونچے تخت۔ میں صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کے ابواب کے اندر یہ روایت آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اپنے محل کے اندر چلے جائیں گے، اور وہ محل ایسا ہوگا، ایسے تخت ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندر بیٹھنے والا ہوگا اس کو باہر کا نظارہ نظر آئے گا، جو باہر ہوگا اس کو اندر کا نظارہ نظر آئے گا۔ یہ اہل جنت کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ یعنی کیوں بیان کی ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، میرے مومن بندے بھی ہیں، کہیں وہ گھبرا نہ جائیں کہ اللہ جہنمیوں کو اتنا عذاب، ہمارے لیے کوئی انعام نہیں۔ فرمایا تمہارے لیے بھی میں نے انعام تیار رکھے ہیں، فیہا عین جاریہ، فیہا سرور مرفوعہ واکواب موضوعہ۔ اللہ فرماتے ہیں اونچے اونچے تخت ہوں گے، بالا خانے ہوں گے، اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے اہل جنت،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تخت پہ بیٹھے ہوں گے اللہ فرمائیں گے اے جنتیو کیا تم میری رضا کے اوپر راضی ہو جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں؟ فرمائیں گے اے اللہ تو نے ساری نعمتیں کی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہاں بھی ان کی پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی باقی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نعمت ابھی باقی رہتی ہے۔ وہ کہیں گے اللہ ساری نعمتوں سے تو نے تو مالا مال کر دی، اب تو نعمت کوئی بچی نہیں۔ فرمایا ایک نعمت ایسی ہے کہ تم اپنے تختوں پر بیٹھے ہوگے اور خالق کائنات کے چہرہ پر نور کی دیدار کرو گے، خالق کائنات کے چہرہ پر نور کا دیدار کرو گے۔ سبحان اللہ، کہ جس کا دیدار کائنات کے اندر کسی چیز نے نہیں کیا۔ 70,000 جو پردہ ہے ہی وہ ہٹا دیا جائے گا، اور کیا روشنی ہوگی، کیا نور ہوگا، کما یلیق بجلالی، جس طرح میرے مالک کائنات کی شان ہے۔ یہ تھی، ہم نے 13 آیات تک ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم کل والی کلاس میں انشاءاللہ اس سورت کو مکمل کریں گے۔ 13ویں آیت تک ہم نے آج مکمل کیا ہے۔ فیہا سرور مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ انشاءاللہ کل ہم 14ویں آیت و اکواب موضوعہ یہاں سے لے کے انشاءاللہ سورت کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔